تنال البر، ہرگز تم نیکی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ سکتے، حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ تم اس چیز کو خرچ کرو، مما تحبون، جس چیز کے ساتھ تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، وما تنفقوا من شیء، اور جو چیز تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ ہر اس چیز کو جاننے والا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے رستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز تم اعلیٰ درجے پر فائز نہیں ہو سکتے، نیکی کے اعلیٰ درجے پر نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم میرے رستے میں، اللہ کے رستے میں اس چیز کو خرچ نہ کرو کہ جس چیز کے ساتھ تم مما تحبون، جس چیز کے ساتھ تم سب سے زیادہ محبت نہیں کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ہمارے لیے جو مثال ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو سیکھ کر کے، سمجھ کر کے اس پر انہوں نے کس انداز میں عمل کیا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار مدینہ میں رہنے والے لوگوں میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ مالدار تھے۔ سب سے زیادہ جو امیر مالدار تھے وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مسجد نبوی کے ساتھ ہی ان کا ایک باغ بھی تھا، اور باغ بھی بہت اچھا تھا، اور اس باغ میں ایک کنواں تھا جس کنویں کا نام مرہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور پھر اس کنواں کہتے ہیں کھوہ کو، اس کنویں کا پانی پیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کا پانی بہت پسند تھا۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جتنے بھی باغ ہیں ان سب باغوں میں مجھے مرہا والا جو باغ ہے نا وہ سب سے زیادہ محبوب ہے اور سب سے زیادہ پسند ہے، اور میں اس کو اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے دل میں پروردگار جیسے چاہے اس کو ڈال دے اور آپ اس کو خرچ فرما دیں۔ آگے پھر اللہ کے نبی تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور پھر فرمایا کہ اپنے اس باغ کو اپنے عزیز و اقارب جو رشتہ دار ہیں ان کے اندر تقسیم کرو، ضرورت مند ہیں ان کے اندر تقسیم کر دو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ان کے پاس ایک لونڈی تھی، باندی تھی، نوکرانی تھی ایک، اور وہ ان کو بڑی محبوب تھی، اور اس کا نام تھا مرجا اس کا نام تھا۔ اور انہوں نے جب یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اس کو بھی آزاد کروا دیا۔ اب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طرف تو ان کی سخاوت بھی ہے اور دوسری طرف ایک شرعی مسئلہ بھی ہے، دوسری طرف ایک دل کی نیت اور ایک سوچ بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں باغ تقسیم کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسرے لوگوں میں بندہ خرچ کر سکتا ہے اور خوشی سمجھتا ہے، لیکن جو اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ایک تو اول تو وہ ذہن میں آتے ہی نہیں، اگر ذہن میں آتے ہیں نا تو رشتہ داروں کو دینے کو دل ہی نہیں کرتا، کہ رشتہ داروں کو بندہ دیتے ہوئے ناپسند کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میرے رشتہ دار ہے نا یہ ضرورت مند ہے ہی نہیں، میں کسی اور کو دے دوں۔
حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور پھر صحابہ اکرام نے یہ کر کے دکھا بھی دیا کہ سب سے پہلے جو اپنے فقراء، عزیز و اقارب، رشتہ دار ہیں جو ضرورت مند ہیں، پہلے ان کے اندر خرچ کرو، پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں میں دیکھنا چاہیے۔ تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ نے فرمایا کہ جس چیز سے تم زیادہ محبت کرتے ہو اسے اللہ کے راستے میں کیا کرو، خرچ کرو۔ اب اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ بندہ جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے وہی خرچ کرے، اب کوئی اور چیز خرچ ہی نہیں کر سکتا۔ اب ایک وہ بھی بندہ ہے کہ جس کے پاس کوئی اتنی محبوب چیز ہے ہی نہیں، جس کے پاس پیسے ہی کم ہیں، اور جس کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں اسے محبت پیسے سے ہوتی ہے، تو وہ پھر اپنے پیسے کو ہی اگر اللہ کے راستے میں اپنی طاقت استطاعت کے مطابق خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر فرما دیتے ہیں۔ اور اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں تو اگر جو ضرورت سے زائد چیزیں پاس موجود ہوتی اپنی ملکیت میں ہیں لیکن ضرورت سے زائد ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر کہ بندہ نئے کپڑے خریدتا ہے اور پرانے کپڑے جو ہیں وہ پڑے رہتے ہیں، تو ان کپڑوں کو بھی اگر بندہ کسی غریب کو دے دے، اس کی ضرورت کو پورا کر دے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ صرف محبوب اور اچھی چیزوں کو ہی خرچ کرنا ہے، نہیں، بلکہ جہاں تک بندے کی طاقت ہو، استطاعت ہو، جو بھی پاس موجود ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے۔ البتہ جو اعلیٰ درجہ ہے، جو محبت کا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے، جو نیکی کے اعلیٰ درجے کو پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جس چیز سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اسے خرچ کرو۔ تو اس میں دونوں پہلو ہیں کہ جو بھی چیز پاس موجود ہو اس کو اللہ کی راہ میں۔ اب صدقۃ الفطر میں فطرانے کا مسئلہ ہے، ایک قاری صاحب سے پوچھ لیا، پھر دوسرے مولوی صاحب سے پوچھ لیا، پھر تیسرے سے جا کے پوچھ لیا، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی 10 کر کے کوئی کٹ ہوں گے ہی نا۔ یہ اچھی چیز تو رہی ہے نا کہ اب گندم کتنے ہیں تقریباً، کل ادھر فیصل بھائی ہمارے انہوں نے وہ نکالا تھا تو وہ اس کا ریٹ نکلتا ہے تقریباً 5000 روپے، 4800 روپے، 4700 روپے، اور تو یہ احتیاطاً کیا کہ 5000 روپے، تو وہ 125 روپے کے حساب سے وہ 1 کلو بنتی ہے، تو 250 روپے ایک بندے کے 2 کلو کے حساب سے یہ فطرانہ نکلتا ہے۔ تو ہمیں اسی میں کوشش کرنی چاہیے، یا یہ کہ 5 روپے اور کم تو ہو سکتے ہیں لیکن سال کے بعد ہے، 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ زکوٰۃ میں ہم سے کیا لیتے ہیں، 100 روپے کے پیچھے 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے، اتنے سے پیسے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے تمہارا سارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ جو اللہ 1000 روپیہ دے رہا ہے اور پھر 25 روپے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور پھر سال کے بعد، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پھر وہ 25 نہیں بلکہ کچھ زیادہ ہی کر کے اللہ کی راہ میں، جیسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ کیا فرمایا تھا باغ خرچ کرتے ہوئے، فرمایا کہ میں اسے اپنے اللہ کے پاس محفوظ کروانا چاہتا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن یہ باغ پھر میرے پاس ہو، تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ باغ، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ جو انار وہ ان کو ملے تھے 10 انار، کہ انہوں نے وہ اپنا کھانا ایک غریب کو دے دیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے انار لے کے آئے، اور انار کتنے تھے، 10 انار تھے، ایک انار کو کچھ دیر کے لیے چھپایا، تو حضرت فاطمہ سے آ کر کے کہنے لگے کہ اے فاطمہ دیکھو، تم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں انار دیے ہیں، تو انار گنے تو کہنے لگی کہ یہ تو 9 ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو مال بندہ خرچ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں، تو علی ایک اور انار پورا کرو، تب میں سمجھوں گی کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ مجھے انعام ملا ہے۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ 10 گنا جو ہے نا عطا فرماتے ہیں زیادہ، اور پھر آخرت میں تو اپنی شان شیان عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ان کے عقائد اور ان کے نظریات تھے، کتنے مضبوط ان کے ایمان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غرباء اور مساکین اور بالخصوص اپنے جو عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ
حسن و سلوک کے ساتھ پیش آنے کی اور ان کو بھی ہمارے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔